اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، سورہ احزاب کی اس آیت کے ضمن میں یہ اشرۂ سفر جاری رہا اور کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی۔ آج یہ نویں مجلس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، ان کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کن لوگوں کے لیے اسوہ ہے؟ جو امید لگاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، روز آخرت سے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرنا۔ قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو بھی جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں گی وہ جناب ختم مرتبت کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ قرار دیں گے۔ جو اللہ سے امید رکھتا ہوگا وہ اپنی زندگی پیغمبر اسلام کے سامنے پیش کرے گا اور اپنی زندگی کی وہ تمام چیزیں چھوڑ کے پیغمبر کی زندگی کی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ جو ان سے امید لگائے گا، اللہ سے امید لگائے گا آخرت سے، اور اللہ کو یاد کرے گا، تو وہ اپنی زندگی کا اسوہ قرار دے گا جناب ختم مرتبت کو۔ عزیزان گرامی، معصوم کے الفاظ ہیں، کسی نے ایک غلام خریدنا چاہا، جب غلاموں کا دور تھا تو غلام خریدنے گیا، غلام سے پوچھا بھائی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے۔ کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا یہ کھاتا ہوں۔ رہتے کہاں؟ کہ یہ میری شرائط ہیں، ان جگہوں پہ رہتا ہوں۔ لباس اس قسم کا پہنتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی یہ غلام مجھے بہت مہنگا پڑے گا، اس کا پہلے سے نام ہے، مجھے عادت بنانی پڑے گی اس کے نام کے حساب سے۔ رہنا کہاں پسند کرتا ہے؟ مجھے عادت بنانی پڑے گی کہ اس کو وہاں پہ رکھوں۔ کھاتا کیا ہے؟ مجھے عادت پڑے گی، مصیبت پڑے گی کہ اس کی عادت کے مطابق اسے کھانا کھلاؤں۔ تو عزیزان گرامی، اس نے کہا اتنی شرائط ہیں۔ دوسرے غلام کے خریدنے کے لیے آگے بڑھا، کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جو رکھ دیجئے۔ کھاتے کیا ہو؟ جو کھلا دیجئے۔ کہا پہنتے کیا ہو؟ کہا جو پہنا دیجئے۔ کہا رہتے کہاں ہو؟ کہا جہاں رکھیے گا وہیں رہوں گا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اللہ کی فرمائشوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا۔ جس میں بندگی ہوگی وہ اپنی اللہ کی شرائط کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالے گا، اور جو بندگی نہیں رکھتا ہوگا وہ کہے گا پروردگارا میں ایسا ہوں تو مجھے ایسا قبول فرما۔ پتہ نہیں توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اپنے آپ کو ویسا اللہ کے سامنے پیش نہ کیجئے جیسے آپ ہیں، بلکہ ویسا بننے کی کوشش کریں جیسا اللہ چاہتا۔ اب پیغمبر اسلام نے انسان کو اسوہ کہا کہ دیکھو اس طرح سے ڈھالو اپنے آپ کو کہ ہر چیز جیسا اللہ چاہتا ویسے بنتے چلے جاؤ۔ عزیزان گرامی،
قرآن کے اندر آیت ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو بھی رسول خدا کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ نہیں فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول خدا کی اطاعت کی. نہیں عزیزان کرام، نہیں سمجھا پایا، بات نہیں پہنچا پایا. دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن کے اندر کہ جس نے میری اطاعت کر لی اس نے رسول کی اطاعت کر لی، بلکہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے. دیکھیں اگر اللہ یہ کہتا ہے نا جس نے میری اطاعت کر لی اس نے رسول کی اطاعت کر لی، تو مفہوم یہ نکلتا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی میں اللہ کی اطاعت میں ہوں، رسول خدا کہتے ہیں نہیں اس طرح سے کرو، وہ کہتا ہے نہیں میں اللہ کی اطاعت میں ہوں، اللہ کی اطاعت آپ کی اطاعت ہے. اللہ نے کہا نہیں، سلسلہ اس طرف سے چلے گا. جو رسول خدا کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی ہے. مجھ سے تمہارا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، رسول سے ہے. مستقیم رابطہ تمہارا رسول سے کا. رسول کی اطاعت کرو تو میری اطاعت کر لی ہے. میری مستقیماً اطاعت کی کوشش نہ کرنا. عزیزان گرامی ہم وسیلے کے اسی لیے قائل ہیں. انسان کو یہ نہ کوشش کرے کہ میں اللہ سے رابطے میں ہوں. اللہ کہہ رہا نہیں، میرے حبیب کی اطاعت کرو، وہی میری اطاعت ہے. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ 4 مصرے اچانک ذہن میں آ رہے ہیں، پیش کر دیتا ہوں کہ عزم کیجئے راستہ مل جائے گا. عزم کیجئے، عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو. عزم کیجئے راستہ مل جائے گا، اور سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا. مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے. مصطفیٰ سے نہیں، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، 2 قدم چلیے خدا مل جائے گا. تو عزیزان گرامی سلسلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مستقیماً خدا تک پہنچے اور کہے کہ پروردگارہ مجھے ایسا قبول کر لے. وہ چاہتا نہیں، ویسے بنو جیسا وہ چاہتا. شیطان نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ اللہ نے کہا نا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر لے. اس نے کہا کہ نہیں، یہ ایک سجدہ نہیں کروں گا، میں نے ہزاروں سجدے کیے ہیں، زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں سجدہ نہ کیا ہو، اس سے زیادہ اور میں اب سجدے کروں گا، یہ ایک سجدہ معاف کر دے. اللہ نے کہا نہیں، بس یہ ایک سجدہ کر لے، باقی سارے چھوڑ دے. مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تجھے میری اطاعت کی ضرورت ہے. میری اطاعت اس سجدے کے اندر عزیزان گرامی اپنے آپ کو ویسا بنائیں، ویسا ڈھالیں جیسے پیغمبر نے بتایا. ہم یہ اپنے آپ کو مسلط نہ کریں دین پہ، دین کو اپنے اوپر مسلط کریں. اگر میں بات کو پہنچا پا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم. عزیزان گرامی قرآن کی ایک آیت ہے کہ سورہ مائدہ ہے، 5واں سورہ 35ویں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. جہاں پہ بھی اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے وہ اہل بیت کے ماننے والوں سے مخاطب ہے. مومن کون ہے؟ اہل بیت کا ماننے والا. جب تک ایمان مکمل ہی نہیں جب تک اہل بیت کو نہ. عزیزان گرامی کہا کہ اے اہل بیت کے ماننے والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. عزیزان گرامی اللہ اگر قرآن بھی دینا چاہتا بغیر وسیلے کے تو وہ کہتا جاؤ میں نے پہاڑوں پہ نازل کر دیا، جا کے پہاڑوں سے لے آؤ. لیکن اللہ نے خود قرآن میں کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی پہاڑوں میں قدرت نہیں ہے قرآن کے نزول کا تحمل کرنے کے لیے، لیکن قلب پیغمبر اسلام میں وہ قدرت موجود ہے کہ اس فیض مقدس کے اس یعنی فیض اقدس سے فیض مقدس اس فیض کو حاصل کریں. قرآن فیض ہے، اللہ فیض اقدس ہے، رسول خدا فیض مقدس ہیں. عزیزان گرامی فیض کے اس پورے سلسلے میں اللہ نے کہا دیکھو میں نے حبیب کے ذریعے، اپنے حبیب کے ذریعے تمہیں قرآن عطا کیا. اپنے حبیب کے ذریعے قرآن عطا کیا ہے، پہاڑوں پہ نہیں بھیجا ہے، اپنے حبیب کے ذریعے دیا گیا. عزیزان گرامی اگر اللہ سبحانہ وتعالی نزول فیض کے لیے، میری زبان بالکل سادہ اور آسان ہوتی ہے، تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں، اس کو آسان کر دوں گا. اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو نزول فیض کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اگر اللہ فیض بھیجنے کے لیے، اگر اللہ سبحانہ وتعالی فیض جو بھیجتا ہے نازل کرتا ہے اس کے لیے وسیلہ قرار دیتا ہے، تو اگر ہماری طرف سے کوئی چیز جا رہی ہو تو اس میں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں.
عزیزان گرامی اللہ جو چیزیں عطا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے فیض کے ذریعے دوں گا، فیض بھی دوں گا تو فیض کے ذریعے دوں گا، قرآن بھی دوں گا تو پیغمبر کے ذریعے، نعمتیں دوں گا تو پیغمبر کے ذریعے، جو کچھ دوں گا پیغمبر کے ذریعے۔ جب وہ کہہ رہا کہ میں وسیلے کے ذریعے بھیج رہا ہوں، تو اب اگر ہم یہاں سے کچھ بھیجیں، ہم نمازیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں، ہم دعائیں بھیجیں بغیر وسیلے کے قبول نہیں، ہم روزے بھیجیں، عبادتیں بھیجیں، عزیزان گرامی جب وہاں سے وسیلے کے ساتھ آتی ہیں تو یہاں سے وسیلے کے ساتھ جائیں گے۔ بہت پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی۔ اب یہ مسلسل، اب پیغمبر اسلام وہ سب سے پہلا فیض ہیں کہ جس کے ذریعے ہر چیز ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ خبردار کسی اور وسیلے کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں نہ جانا، جو میں وسیلے بتاؤں بس انہی کے ذریعے جانا۔ توجہ توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ عزیزان گرامی۔ مجھے مجمع کی قلت اور کثرت نہیں گھبراتی، مجمع کم ہو زیادہ ہو، جو مجھے پیش کرنا میں پیش کرتا ہوں۔ 1,00,000 کا مجمع ہو، جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہی پڑھتا ہوں، 1000 کا مجمع ہو، 100 کا مجمع ہو، جو مجھے پیش کرنا ہو تو میں پڑھتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب مجمع کم ہو تو مطالب کو کم کر دیجئے۔ عزیزان گرامی جو آیا ہے اسے سزا نہیں دینی چاہیے، بس جو آ گیا اسے کس بات کی سزا؟ جو آیا ہے اس کو مطلب دینا چاہیے، تو جو نہیں آیا اس کو مطلب سے محروم ہونا، وہ ہوگا خود بہت محروم ہوگا۔ عزیزان گرامی جو آئے ہیں مطلب پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی اللہ کی طرف سے نزول فیض کے لیے وسیلہ ہے، تو ہماری طرف سے بھی ہر چیز کے لیے وسیلہ ہونا چاہیے۔ بغیر وسیلے کے دعا قبول نہیں ہے، بغیر وسیلے کے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اگر شیعہ ہوتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ مجمع کی توجہ ہوگی، مطلب کو پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم بت پرستوں کے پاس بھی جاؤ گے، مشرکوں کے پاس بھی جاؤ گے اور ان سے سوال کرو گے، اے ایمان والوں مشرکوں سے سوال کرو گے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہیں گے یہ بت خدا نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ توجہ توجہ توجہ، بہت سے مسلمان یہی آیت سنا کے کہتے ہیں کہ اہل بیت کو مت مانو۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اسی سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت کو مانو۔ ابھی میں نے آیت پیش کیا نا، 5واں سورہ ہے، 35ویں آیت ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ عزیزان گرامی ہر انسان وسیلے کو مانتا ہے، مومن ہو تو وسیلے کو مانتا ہے، مشرک ہو تو وسیلے کو مانتا ہے، بس ایک فرق ہے، مشرک خود ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے، مومن خدا ساختہ وسیلوں کو مانتا ہے۔ پہنچ گئی بات، پہنچ گئی۔ مشرک خود بناتا ہے، کہتا ہے اللہ سے کہ تو مان لے یہ میرا وسیلہ ہے، اور مومن کہتا ہے پروردگارہ جسے تو نے وسیلہ بنایا میں اسے مانتا ہوں۔ عزیزان گرامی ہر چیز میں وسیلہ ہے، تو پیغمبر اسلام اسی کو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ دیکھو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیاں۔ اور متقی کون ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی متقی بننا چاہتا ہے وہ شعائر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ عزیزان گرامی صفا و مروہ صرف اور صرف ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے، ایک اللہ کی کنیز خاص نے جناب ہاجرہ نے سلام اللہ علیہ نے صفا و مروہ کے دوران مسلسل دوڑتے ہوئے بتایا کہ ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے چل رہی ہوں۔ ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے جناب ہاجرہ صفا و مروہ پہ پاؤں لگے، تو اللہ نے کہا دیکھو ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے میری اس خاص کنیز خاص کے قدم مبارک لگے تھے ان پہاڑیوں پہ، اب یہ میری نشانیاں ہیں۔ توجہ توجہ، یہ اب میری نشانیاں ہیں، میری ایک خاص کنیز کے قدم لگ گئے تھے ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے، ایک نبی کے بیٹے کو بچانے کے لیے، تو کسی اور نبی زادے کو بچانے کے لیے اگر کوئی اور رسول خدا کی نواسی چلی ہو تو وہ سارے مقامات شاعر اللہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ عزیزان گرامی مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین جن کی کتاب بے انتہا کتابیں النص والاجتہاد ان کی کتاب ہے، 7 یا 9 کتابیں ان کی بے انتہا کتابیں ہیں۔ میرے اکثر دوست جو قوم ساتھ تھے، مختلف ممالک سے اہل بیت کے ماننے والے بنے، یعنی مستبصر تھے،
شیعہ ہوئے تھے تو اکثر کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد ہمیں ہدایت نصیب ہوئی ہے. النص والاجتہاد ہے، المراجعات ہے، بے انتہا کتابیں ہیں ان کی، اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہیں، بہت محنت کی ہے. وہ خود ہی کہتے ہیں کہا کہ میں حج پہ تھا تو ہمارے صرف موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر صرف 2 ہمارے مراجوں نے نماز پڑھائی ہے حج کے دوران. ان میں سے آیت اللہ شرف الدین موسوی ایک ہیں، جبل عامل کے تھے، لبنان کے تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں 50 60 70 سال پہلے تقریباً. تو فیصل نے ایک مرتبہ ان کو دعوت دی. عزیزان گرامی جملے کو سنیے گا، سب کی توجہ ہو میرے ساتھ، کہ آج یہ چومنا، یہ زری کی زیارت کرنا، رسول خدا کے روضے کی زیارت کرنا، علم کو چومنا، ان سب کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں، اگر سنیں گے غور سے عزیزان گرامی. قبور ائمہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دور تھا، انہوں نے دعوت دی، بادشاہ نے دعوت دی کہ آئیے میرے ہاں ایک کھانے کے لیے، میں ملنا چاہتا ہوں. ان کی کتابوں کا شہرت تھا، مصر جا کے آئے تھے، جامعۃ الازہر گئے تھے. اب بہرحال ان کے بہت شہرت تھی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب جب ملنے کے لیے بیٹھے کہا کہ آقا 20ویں صدی آ گئی ہے، پچھلی صدی کی بات تھی کہ 20ویں صدی آ گئی ہے، دنیا ترقی کر چکی ہے، آپ لوگ ابھی تک ہم نے سب کچھ ڈھا بھی دیا جنت البقیع میں، پھر بھی گارے مٹی کے بوسے دیتے ہیں. 20ویں صدی آ گئی ہے پھر بھی گارے مٹی کو چومتے رہتے ہیں. ہم نے سنا نجف و کربلا میں آپ نے سونے چاندی کی زریحیں لگا لی ہیں، سونے چاندی کی زریحیں چومتے ہیں. تو آقا کہنے لگے میرے ذہن میں آیا کہ بھی بادشاہ ہے، جتنی مرضی آیتیں پڑھوں، روایات پڑھوں، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو فوراً کہتے ہیں میں فوراً متوسل ہوا، توسل کیا باب الحوائج سے، کہا کہ بھئی ایسا جواب دیں کہ بادشاہ کو سمجھ میں آئے. تو جب بھی آپ جائیں گے نا وہاں پہ تو وہ فوراً کہتے ہیں بدعت، شرک، حرام. کہ جیسے ہی ایک مرتبہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دوں کہ اچانک کسی آدمی نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت، پیغمبر اسلام کے زمانے کا لکھا ہوا قرآن، ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا قرآن آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. کہ فوراً وہ اپنے تخت سے اٹھا، کہ مخمل کے اندر لپٹا ہوا تھا قرآن، سونے کی تاریں لگی ہوئی تھی، ہرن کی کھال پہ لکھا تھا، مخمل کا کپڑا تھا، سونے کی تاریں لگی تھی. بڑے احترام سے لے کے آیا. کہ جیسے ہی لائے فوراً بادشاہ کھڑا ہوا، ہاتھوں میں لیا، چومنے لگا، آنکھوں سے لگا. کہ جیسے ہی چوما میں کھڑا ہو گیا کہ بدعت، کہ شرک، حرام. کہ مولانا آپ کا دماغ صحیح ہے، قرآن کے بوسے دے رہا ہوں. کہ نہیں، تم ہرن کی کھال کو چوم رہے ہو، تم سونے کی تاروں کو چوم رہے ہو، مخمل کے کپڑے کو چوم رہے ہو. کہ نہیں، نہ مخمل کے کپڑے کے بوسے، نہ سونے کی تاروں کے بوسے، نہ ہرن کی کھال کے بوسے، میں اس قرآن کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو چوم رہا ہوں. کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے، سونے چاندی کی زری کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو پیغمبر اور ان کی آل ہے. عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں ہم وسیلے کے قائل ہیں. میں اسی بات کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام نے وسیلہ سمجھایا ہر چیز کے اندر. عزیزان گرامی، صحابہ بھی وسیلے کو مانتے تھے. پیغمبر اسلام جب وضو کرتے تھے نا تو وہ ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. سارے صحابہ ظرف رکھتے تھے کہ یہ پانی لے جانا. کا کیوں؟ کہ پیغمبر کے بدن سے مس ہو گیا ہے، اب یہ پانی ضائع نہ ہونے دینا، بیماروں کو پلا دینا، شفا ہو جائے گی. یہ پانی گرنے نہیں دیتے تھے. صحابہ تبرکن پانی لے جایا کرتے تھے. تو تبرک کے منکروں کو بتا دیں صحابہ تبرک کو مانتے تھے. عزیزان گرامی، اب بڑے تبرکن، بڑے اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام اس پانی کو لیتے، بیماروں کو دیتے. جو پانی پی لیتا وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. عزیزان گرامی، یہ بدن پیغمبر اسلام ہے، جسد مطہر ہے. عزیزان گرامی، ہمیں سیرت النبی کو سمجھنا ہے. قرآن سمجھنا ہے تو پیغمبر اسلام سے سمجھنا ہے یا اہل بیت پیغمبر اسلام سے سمجھنا ہے، کیونکہ وہی قرآن کو سمجھیں، وہی قرآن سمجھائیں گے. عزیزان گرامی، اگر بات جاری رکھوں سننا پسند فرمائیں گے. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، جتنے بھی قرآن کے اندر غور کرتے چلے جائیے گا، ہر چیز آپ کو قرآن کے اندر ایسی ملے گی کہ جو ہمیشہ وسیلہ. عزیزان گرامی، جب جناب یوسف کے بھائی واپس آئے اور بتایا جناب یوسف کو کہ بھی بہرحال جب مصر پہنچے تو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، کہا بھئی یہ تمہارا بھائی یہاں پہ رک جائے. واقعہ تفصیل سے نہیں پیش کر سکتا ہوں، اس وقت نہیں ہے، اپنے اس بھائی کو روک دو. کہا کہ ہاں اس کا ایک اور بھائی تھا، وہ بھی چور تھا. اب وہ بھائی جناب یوسف خود تھے. تو ایک مرتبہ ان کی آنکھوں میں آنسو آیا کہ ابھی تک میرے پہ تہمتیں لگا رہے ہیں بھائی ہوتے ہوئے. تو انہوں نے روک لیا. پھر اس کے بعد بہرحال ان کو مجازات کیا. آخر میں بتا دیا، وہ سمجھ گئے. ان میں سے ایک بھائی نے، لاوی نے کہا کہ جب بھی اسے دیکھتا ہوں نا تو مجھے یوسف جیسا محسوس ہوتا ہے.
تو دوسرے بھائیوں نے کہا یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، یہ عزیز مصر ہے، تجھے ہر خوبصورت آدمی یوسف لگتا ہے؟ کہ یوسف تو پتہ نہیں کہاں مر کھپ گیا ہوگا، کہ یہ عزیز مصر ہے، تجھے نظر نہیں آتا اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا عزیز مصر ہے، بادشاہ نہیں بہرحال عزیز مصر ہے۔ کہا کہ نہیں، مجھے پتہ نہیں کہ اس سے یوسف کی خوشبو، چہرے کے اندر یوسف کی رنگت نظر آتی ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی ناک نقشہ ہے۔ کہا نہیں، یوسف کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جب آخری مرتبہ پہنچے، جناب یوسف نے کہا کہ دیکھو یہ میری قمیص لے جاؤ، میرے بابا کو دے دینا۔ کہا انت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا انا یوسف، کہ میں یوسف ہوں۔ سب کے سب رونے لگے کہ ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہ ابھی جاؤ، صرف بابا کو میرا کرتا دے دینا۔ عزیزان گرامی، چلے جناب یوسف کا کرتا لے کے، جیسے ہی پہنچے مصر میں تو فوراً اس علاقے میں، فلسطین میں جیسے پہنچنا تھا، جناب یعقوب نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہ میں ابھی تک یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو کہا انک فی ضلالک القدیم، کہا تم اپنی وہی پرانی گمراہی کے اندر ہو۔ باپ سے کہہ رہے ہیں، بیٹے جناب یعقوب سے کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے، انبیاء کو بھی کہا گیا کہ انک فی ضلالک القدیم، آپ اپنی پرانی گمراہی میں ہیں۔ کہ نہیں، مجھے یوسف کی خوشبو بتاتی ہے کہ یوسف قریب میں ہے۔ کہ یوسف نہیں ہے، اپنا کرتا بھیجا، بس کرتے کا لینا تھا۔ جناب یوسف کے والد جناب یعقوب کی بینائی واپس آئی، جناب یوسف نہیں تھے، جناب یوسف کا کرتا تھا۔ تو اگر جناب یوسف کا کرتا ان کے بابا کی بینائی لوٹا دے تو تعجب نہ کیجئے گا اگر ذریح مقدس حسین ابن علی ساری بیماریاں دور کر دے۔ عزیزان گرامی، اب یہ سمجھ میں آتا ہے یہ فطرس کا واقعہ کہ جب جناب ختمی مرتبت نے کہا کہ آنے دو، جناب جبرائیل نے کہا نا کہ سب ملائکہ آئے ہیں، تو کہا یہ فرشتہ ہے جس کے پروں کو جلا دیا گیا تھا۔ سب مورخین نے یہی لکھا کہ ایک جملہ کہا تھا اس نے، من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا، اللہ نے یہ کام مجھے دیا ہے، اللہ کے حکم پہ اس نے افتخار کیا تھا، من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا۔ تو اللہ نے کہا اس کے پروں کو جلا دو، فوراً وہ ایک جزیرے پہ گر گیا۔ اب ایک مرتبہ سارے ملائکہ کو نازل ہوتے دیکھا تو فوراً جناب جبرائیل سے سوال کیا، کہا کیا معاملہ ہے، اتنے فرشتے میں نے کبھی نازل اکٹھے ہوتے نہیں دیکھے۔ کہا آج ختمی مرتبت کے نواسے حسین کی آمد ہے۔ کہا جبرائیل مجھے لے چلو، اللہ سے اجازت لو۔ اللہ نے کہا اجازت ہے، لے جاؤ اس کو۔ جیسے ہی پہنچے تو سب مورخین نے یہی لکھا ہے نا کہ فطرس نے رسول خدا کو سلام کیا، اجازت مانگی، اور جہاں پہ پر جلے تھے اپنے اس حصے کو جناب سید الشہداء کے گہوارے سے لگایا، بس گہوارے سے لگایا، پر واپس آ گئے، پروں کا آنا تھا تو فوراً اڑتے ہی آواز، من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا۔ نہیں، جملہ کو ضائع نہ کیجئے گا۔ اب جب دوبارہ آواز دی، کہا من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا، تو جناب جبرائیل نے کہا پروردگارہ پروں کو جلانا ہے یا نہیں؟ کہا پہلے اپنے پہ ناز کیا تھا، اب حسین پہ ناز کیا ہے۔ کہا اب اپنے پہ فخر نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا کہ مجھ جیسا کون ہوگا جسے حسین نے نجات دلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ سیرت پیغمبر اسلام ہے، وسیلے کو پیغمبر نے سمجھایا ہے، وسیلہ پیغمبر نے ہمیں سمجھایا کہ وسیلے کے بغیر کوئی چیز قبول ہی نہیں ہے، اعمال عبادات قبول نہیں ہیں۔ نماز کی اسی لیے آخر کے اندر ہے، جب آپ تشہد پڑھیں گے، صلوات پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سلام پڑھیں گے، اور اس کے اندر سلام میں پیغمبر سے شروع کریں گے اور آخر تک سب کو سلام کریں گے۔ اس لیے السلام علیکم کس کی نیت کریں گے؟ السلام علینا، ہم پہ، وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد، ابھی آپ نے کہا واشہد ان محمدن عبدہ، تو اب کوئی اب کی جمع عباد ہے، کن پہ سلام ہے؟ عباد اللہ الصالحین۔ بات کو پہنچا پا رہا ہوں عزیزان گرامی کہ عباد اللہ الصالحین پہ سلام ہے، پھر السلام علیکم دوبارہ کسی کی بھی نیت کریں، شہداء کربلا کی نیت کریں، شہداء معصومین کی نیت کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بس یہاں پہ نماز تمام ہوتی ہے تو اللہ نے کہا دیکھو نماز کے آخر میں دوبارہ محمد اور ان کی آل کو رکھا ہے۔ ہر عبادت کے لیے وسیلے سے عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، عبادات کی قبولیت کے لیے یہ تمام، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شفاعت گنہگاروں کے لیے، جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے شفاعت نہیں۔ عزیزان گرامی، سب کے لیے شفاعت ہے، بغیر محمد و آل محمد کی شفاعت کے کون بخشا جائے گا؟ نیکوں کے لیے بھی ہے، گنہگاروں کے لیے بھی ہے۔ خود پیغمبر اسلام کے الفاظ ہیں کہ میری امت کے جتنے گنہگار ہیں ان سب کے لیے شفاعت کا راستہ ہے۔
اور جو نیک ہیں ان کے اعمال کی قبولیت کے لیے شفاعت ہے. عزیزان گرامی سب کے لیے شفاعت ہے. وإلا اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نیکوں کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں نیک اہل بیت علیہ السلام سے مستغنی ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یہ نہیں. کوئی نیک آدمی جو نمازی ہے پرہیزگار ہے وہ اہل بیت سے مستغنی ہے؟ کوئی مستغنی نہیں ہے. عزیزان گرامی اللہ نے وجود دیا ہے اہل بیت کی وجہ سے باقی ہے. من منہ الوجود ومن بہ الوجود. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، تھوڑی سی زحمت دوں گا آپ حضرات کو. عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے پورا نظام دیا ہے اور اپنے آل کے ذریعے اپنے تمام صحابہ کو متعارف کروا کے بتایا کہ یہ میرے آل ہیں. عزیزان گرامی کل میں جناب سیدہ سے متعلق پیش کروں گا کہ ان کی عظمت، ان کے مقام اور ان کے مصائب. جناب محسن کے عنوان سے پیش کروں گا کچھ مصائب کو، اور کل آخری مجلس ہے سلسلے کی. لیکن آج سن لیجیے 15 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، اس کے بعد مصائب پہ آ جاؤں گا. عزیزان گرامی پورا نظام دین میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں چند جملوں کے اندر. یہ دین کی عمارت کیا ہے اگر سننا پسند فرمائیں گے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی یہ دین، اس کی بنیادیں جناب آدم نے رکھی ہیں، اور جناب آدم نے جب بنیادیں رکھی ہیں تو کیونکہ بنیادیں نظر نہیں آتی ہیں اس لیے جناب آدم اولی العزم پیغمبروں میں نہیں ہیں. اس کی بنیادیں رکھی. دین کی عمارت کی بات کر رہا ہوں. اس کی دیواریں جناب نوح نے چنی ہیں، اس کی چھت جناب ابراہیم نے ڈالی ہے. یہ اولی العزم پیغمبر ہیں جو کنوار آپ کے سامنے ہیں. اس کے دروازے جناب موسیٰ نے لگائے ہیں، کھڑکیاں جناب عیسیٰ نے لگائی ہیں. اب جناب ختم مرتبت کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس پوری دین کی عمارت میں کچھ رد و بدل کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد میں بتا دوں گا. پیغمبر نے کیا کیا؟ کہا یہاں دروازہ نہیں تھا دروازہ لگا دو، یہاں کھڑکی تھی کھڑکی ہٹا دو. پیغمبر نے کچھ رد و بدل کیا، کہا کہ اب آخر میں باہر ایک تختی لگا دو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، اسلام کو اللہ نے چن لیا ہے، بس یہی تمہارا دین ہے. عزیزان گرامی جس دن غدیر کا اعلان ہوا، آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا، پیغمبر نے کہا دیکھو سامنے لگا دینا تختی کہ الیوم اکملت لکم دینکم. کہ اس تختی کے نیچے ایک اور تختی لگا دو، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، جو انہوں نے حلال قرار دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے. پیغمبر نے کہا اب اس دین کی عمارت پہ 12 محافظ بٹھا دو، علی سے لے کے مہدی تک 12 محافظ. کا اگر کبھی کوئی یزید آئے گا کسی دیوار کو ڈھانا چاہے گا تو حسین قیام کرے گا. میں کسی حرام کو حلال نہیں بننے دوں گا، کسی حلال کو حرام نہیں ہونے دوں گا. عزیزان گرامی یہ دین ہے جسے پیغمبر اسلام نے پہنچا. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو. جملوں کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی دین مکمل جناب ختمی مرتبت نے آیات سنا کے کہا کہ غدیر پہ دین مکمل ہوتا ہے جب ولایت کا اعلان ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی اللہ نعمتیں دیتا رہا، آخری نعمت کا نام ولایت اہل بیت ہے، ولایت علی بن ابی طالب. آخری نعمت کا نہیں پہنچا پایا، اس جملے کو نہیں پہنچا پایا. عزیزان گرامی نعمتیں ملتی نہیں اللہ کی طرف سے. آخری نعمت جب ملی تو اللہ نے کہا دلیل کیا ہے کہ ولایت نعمت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں نے نعمتیں اتمام پہ پہنچا دی. جب چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا قرآن میں ہے سورہ تکاثر میں کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعیم سے متعلق سب سے بڑی نعمت کا سوال ہوگا اس دن. لام تاکید نون تاکید لَتُسْأَلُنَّ، ضرور ضرور اس دن ضرور ضرور سب سے بڑی نعمت کا سوال ہوگا. کہ مولا کون سی نعمت ہے؟ مولا نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں کون سی نعمت ہے؟ کہا مولا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کھانے پینے کا حساب مانگے گا. کہ اگر کوئی سخی آدمی گھر پہ دعوت دے، کھانا کھلا کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور کہا حساب دے کے جاؤ کتنا کھا کے جا رہے ہو. کہا پھر مولا سخی کیوں کہہ رہے ہیں اسے؟ اگر سخی ہوگا تو حساب کتاب کیوں مانگے گا؟ کہ اللہ کھلا پلا کے حساب مانگے گا کتنا کھا کے آئے ہو دنیا میں. کہ وہ سخاوت عطا کرنے والا ہے، وہ کھلا پلا کے حساب نہیں مانگے گا دنیا میں کتنا کھا کے آئے ہو. کہ پھر مولا کس چیز کا سوال ہوگا؟ کہ روز قیامت خدا ہم اہل بیت کی ولایت کا ضرور سوال کرے گا.
عزیزان گرامی آئیے ذرا میں جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے پوری تمہید باندھی ہے. ختمی مرتبت کی زندگی میں کتنی زحمتیں رہیں، لیکن آپ جانتے تھے میرا دین تب تک باقی ہے، قائم ہے، جب تک کہ 12 امام اس کے محافظ ہیں. تو آپ نے غدیر میں جو پہلے دن اعلان کیا تھا وہ غدیر میں آخری اعلان کیا، اور ایک مرتبہ سب کو جمع کر لیا، سارے صحابہ کو بٹھایا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو پیغمبر کے بھی ذہنوں میں میدان احد تھا نا، کسی نے بازو بلند کر کے کہا تھا پیغمبر کا ھذا محمد. تو پیغمبر نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. عزیزان گرامی 3 طرف مرد بیٹھے تھے، پشت پہ خواتین بیٹھی تھی. کون کہتا ہے؟ پیغمبر نے کھل کے اعلان نہیں کیا. پیغمبر علیہ السلام نے آواز دی کہ سلمان علی کہاں ہیں؟ کہا آپ کے قریب کھڑے ہیں. ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا اور اس طرح سے پیغمبر علیہ السلام نے بلند کیا کہ دونوں کے ہاتھ بلند تھے. کہا کہ الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، بے شک آپ کو ہم سب پہ فوقیت ہے. تو پھر فوراً کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. عزیزان کریم وقت نہیں، تیزی سے چلنا چاہ رہا ہوں. تو آپ نے 3 مرتبہ اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا. سب نے اپنے چہروں سے وہ کپڑے ہٹا کے دیکھنا شروع کیا کہ کون سا علی سب کا مولا بنا. تو ایک آدمی نے کہا کہ وہی جس کے بننے کا احتمال تھا، وہ علی بن ابی طالب. اب سب دیکھنے لگے. کسی نے کہا کس کا نام تھا؟ کون سے علی تھے؟ کہا میں نے دیکھا نہیں تھا. دوسرے سے پوچھا، کہا میں نے سنا نہیں تھا، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. عزیزان گرامی مجھے تعجب ایسے لوگوں پہ کہ جو سننے پہ آئیں. تو پیغمبر اسلام نے اپنے چچا کے کان میں کچھ کہا، اب کیا کہا؟ کان میں کہا، اور وہ بھی پیغمبر نے کان میں کہا. تو کیا کہا تھا؟ کہا وہ کہہ رہے تھے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. تعجب ہے مجھے ان لوگوں پہ، سننے پہ آئیں تو کان میں کہیں بات سن لیں، نہ سننے پہ آئیں تو غدیر کا اعلان نہ سنیں. پتہ نہیں بات واضح ہے عزیزان گرامی؟ تو چیخ کے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. کہا میں نے سنا نہیں تھا. عزیزان گرامی پیغمبر نے اعلان کیا. آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، سارے مجمع کی توجہ ہو. جتنی رفتار سے چل رہا ہوں وقت کے اندر بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے کہا تب تک کوئی نہیں جا سکتا جب تک سب علی کی بیعت نہ کر لیں. کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع کب تک بیعت ہوگی؟ کہا مجھے پرواہ نہیں، سب جب تک بیعت نہ کر لیں کوئی نہیں جا سکتا. ایک آدمی آگے بڑھا، کہا یا رسول خدا اتنے لوگوں کے لیے بیعت کے لیے کئی دن چاہیے، اور 3 دن میں مکمل ہوئی ہے بیعت. کہا نہیں بیعت کی جائے گی. کہا یا رسول اللہ کھانے پینے کا انتظام؟ کہا میری اونٹنی کو نہر کرو اور سب کو کھانا کھلا دو. کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی، اتنا بڑا مجمع، 1,24,000 کا مجمع، یہی نہیں ہے. ہم روایات کی وجہ سے 1,24,000 کہتے ہیں، وَإِلَّا مورخین نے زیادہ بھی لکھا. تو روایات میں آیا کہ 1,24,000 کا مجمع تھا. روایت کی وجہ سے ہم تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں، روایت کو لے لیتے ہیں. کہا کہ یا رسول خدا اتنا بڑا مجمع، ایک اونٹنی. کہ تمہیں یاد نہیں ہے میرے چچا ابو طالب نے دعوت ذوالعشیرہ میں ایک بھیڑ کی ران سے پورے قبیلے کو سیر کر دیا تھا، اپنی طاقت سے زیادہ کھا رہے تھے پھر بھی گوشت باقی تھا. کہ یہ میرے ہاتھوں کی برکت تھی. کہ اس اونٹنی کو سب کو کھلاؤ، باقی رہے گی، سب کھائیں گے پھر بھی باقی رہے گی. کچھ لوگوں نے اونٹنی کو نہر کیا، کچھ نے کہا یا رسول خدا پانی کی کمی ہے. کہا پانی کا کنواں کھودو. کہا کچھ کو اسی میں مصروف رکھو. عزیزان گرامی پیغمبر نے کہا بیعت شروع ہوگی، پہلے مستورات سے بیعت ہوگی اور بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی. پیغمبر نے فوراً خیمہ نصب کیا. کہا امیر المؤمنین خواتین سے بیعت کیسے لیں گے؟ اب سب نے لکھا کہ ایک ظرف آپ زمین پہ رکھا، یہاں پہ انگلیاں رکھی، وہاں مستورات آ کے بیٹھتی تھی، پانی کے اندر انگلیاں رکھتی تھی اور بیعت کرتی. بیعت 2 طرفہ چیز کا نام ہے، مبایعہ. بیعت 2 طرفہ چیز ہے، یعنی بیعت کرنے والا، مباحثہ بحث، مباحثہ مبایعہ، بیعت مبایعہ ہے، 2 طرفہ چیز. یعنی کیا مطلب؟ بیعت کرنے والا یہ کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی بیعت پہ باقی رہوں گا، یعنی وفاداری کروں گا، کبھی بغاوت نہیں کروں گا.
پتہ نہیں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں. تو پیغمبر نے کہا میرے گھر سے بیعت شروع ہوگی. کہا بیعت کرنے والے کا تقاضا یہ ہے وہ قسم کھا کے کہے میں وفا کروں گا, بے وفائی نہیں کروں گا, اور جو بیعت لے رہا ہے وہ یہ کہے گا اگر تم اپنی وفا پہ باقی رہے تو میں شفاعت ضرور کروں گا. کہ میں شفاعت ضرور کروں گا. حق شفاعت بیعت لینے والے کے پاس ہے. پیغمبر نے کہا میرے گھر سے بیعت شروع ہو. عزیزان گرامی, ختمی مرتبت اور امیر المؤمنین دیکھیں دونوں معصوم تھے, ان کے لیے ہاتھ لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہاتھ سے بھی بیعت لے سکتے تھے, مستورات سے, ہاتھ سے بھی, کیوں, معصوم ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم تمام شر کے دروازے بند کر کے جائیں گے تاکہ کوئی بعد میں آنے والا یہ نہ کہے میں بھی محمد جیسا. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. بہت سے لوگ دعوے کر رہے ہیں میں رسول خدا جیسا, میں محمد جیسا. پیغمبر نے کہا نہیں, میں سارے شر کے دروازے بند کر جاؤں گا تاکہ کبھی کوئی میرا نام استعمال کر کے گناہ نہ کرے. تو آپ نے کہا بیعت, امیر المومنین نے بیعت شروع کی, مستورات سے بیعت لی. ایک مرتبہ آئے, کہا یا علی, جناب سلمان سے جناب ابو ذر سے کہا ایک خیمہ نصب کر دو, میرا بھائی علی خیمے کے نیچے کھڑا ہو جائے. ایک خیمہ نصب کیا گیا, مولا کھڑے ہو گئے. حضرات عزیزان گرامی, ساری زحمت اسے ایک جملے کے لیے میں نے کی ہے, یہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے. میرے مولا کھڑے ہوئے, اب سب بیعت کے لیے ایک صف بنا کے کھڑے ہو گئے. مولا بیعت لے رہے تھے اور سب دیکھ رہے تھے. دھوپ تھی اس لیے پیغمبر نے کہا میرے بھائی کے سر پہ سایہ کر دو. انہوں نے اکیلے نے سب سے بیعت لینی ہے, وہ تو جو سایہ میں بیٹھے گا اٹھے گا بیعت کر کے واپس آ جائے گا. میرے بھائی کو مسلسل کھڑے رہنا ہے. تب ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے, پیغمبر سے شکایت کی, کہا یا رسول اللہ, علی کا ہاتھ ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے, زمین کی طرف ہے. کہ بیعت ایسے نہیں لے رہے, ایسے لے رہے ہیں, ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. کہ جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا, اعتراض مجھ پہ نہ کرو, علی سے سوال کرو. اب سب آئے, کہا یا علی یہ کیا حالت ہے آپ کی, ہتھیلی آسمان کی طرف کیوں نہیں ہے, زمین کی طرف کیوں ہے؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, لے رہا ہوں. کہ بیعت مانگنے والے اور ہیں, لینے والے اور. کہ میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں, محتاج نہیں ہوں, میں بیعت لے رہا ہوں. توجہ توجہ توجہ. کہ میں بیعت لے رہا ہوں. کہ یا علی آپ اپنے ہر فعل پہ آیت سناتے ہیں, کوئی آیت ہے؟ کہ ابھی تم نے پیغمبر سے سنا کہ علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, علی کا خون میرا خون ہے, علی کی پوست میری پوست ہے, علی کی کھال میری کھال, علی کا خون میرا خون, علی کی ہڈیاں میری ہڈیاں, لحمہ لحمی و دمہ دمی. توجہ توجہ. ان کا خون میرا خون ہے. تو کہا میرا ہاتھ پیغمبر کا ہاتھ ہے. قرآن میں آیت ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. اے میرے حبیب, جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے, اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے, نیچے نہیں. اور فرمایا جانے گرامی کہ اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے. ید اللہ فوق ایدیہم لا تحت ایدیہم, کہ ہاتھوں کے نیچے. عزیزان گرامی, ہم اہل بیت کے ماننے والے, اب جو اس بیعت پہ باقی ہے, چاہے آج تک کوئی بھی باقی رہے, وہ حق شفاعت رکھتا ہے. ذمہ داری سے پیش کروں نہج و بلاغہ سے جملے کو. امیر المؤمنین سے کہا ایک چاہنے والے نے, کہا مولا اگر آج میرا بھائی ہوتا نا میدان صفین میں تو آپ کی فتح پہ بہت خوش ہوتا. مولا نے کہا کیوں نہیں ہے, یا نہروان میں. کیوں؟ مولا جانتے تھے کہ ان کے الفاظ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جائیں گے, لوگ لکھ لیں گے. کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا زندہ نہیں ہے. کہا اگر ہوتا تو تیرا بھائی آتا؟ کہا ہاں مولا. کہا میری طرف سے حصہ لیتا؟ کہا ہاں. کہا مولا نے کہا سن, تیرا بھائی ہی نہیں, قیامت تک آنے والے وہ تمام بچے جو ابھی باپ کے صلب میں یا ماں کے رحم میں ہیں, کہ اگر ان کے دل میرے ساتھ ہیں تو وہ آج صفین میں میرے ساتھ ہیں. امیر دیکھیں, کوئی عشق کرنے والا, کوئی چاہنے والا ہو, کہ اگر ان کے دل میرے ساتھ ہیں تو وہ آج صفین میں میرے ساتھ ہیں. روز قیامت ان کو صفین میں فتح کا ثواب ملے گا.
عزیزان گرامی ہم کیسوں کے ماننے والے ہیں. عزیزان گرامی عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام کی عظمتیں یہ ہیں کہ جو دور بھی ہیں وہ ان کو قریب کر لیتے ہیں، اور ہر انسان اپنی نیتوں سے وہاں پہ ہے. عزیزان گرامی ہمارا یہ ایمان ہے، اعتقاد ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے بھی ایک مرتبہ کہتے ہیں نا امیر المومنین کو یاد کرتے ہیں تو نجف سے آواز آتی ہے. اور اگر کوئی کربلا کو یاد کرتا ہے کربلا سے آواز آتی ہے. عزیزان گرامی میں صرف ایک واقعے کو پیش کروں گا، بات کو میں نے تمام کر دیا. عبداللہ ابن یا عبید اللہ ابن عمر جعفی نامی ایک کوفے کا سردار ہے، اور جب انہوں نے سنا نا کہ عبید اللہ ابن زیاد جنگ کرنے کے لیے تیار ہے جناب سید الشہداء کے خلاف، تو وہ سوچنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ سید الشہداء مجھے اپنی طرف بلائیں. کہ حکومتوں سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں ساتھ تو نہیں دے پاؤں گا، اور اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد اپنی طرف بلا لے، میں امام حسین کے خلاف بھی لڑنا نہیں چاہتا. تو انہوں نے یہ سوچا اور سوچ کے وہ کوفے سے باہر چلے گئے. سامان لیا، خیمہ لگایا، کوفے سے باہر خیمہ لگا کے رک گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے کوئی مجھے اپنی طرف بلا لے. ایک طرف جانتا ہوں کہ حق ہے لیکن مجھ میں طاقت نہیں ہے حکومت سے لڑنے کی. اور کی جگہ میں واقعہ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، وسیلہ ذہن میں رکھیے کہ میں نے پورا پیش کیا ختم مرتبت کی سیرت سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. سننا پسند فرمائیں گے؟ میں یہ مصائب کی میں تمہید پیش کر رہا ہوں، سن لیں گے. ایک واقعہ مختصر، اب یہ خود ہی کہتے ہیں، اپنے اس واقعے کو خود سنا رہے ہیں. کہتے ہیں میں کوفے سے باہر چلا گیا، خیمہ نصب کیا، خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک دن میں نے محسوس کیا خیمے پہ کسی نے ہاتھ مارا. کہ میں فوراً خیمے سے باہر نکلا، دیکھا تو حسین ابن علی کھڑے تھے. کہ یہ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا، کنواں چل کے پیاسے کے پاس آ گیا. میں نے سید الشہداء کو دیکھا اور فوراً کہا اے حسین ابن علی آپ، میں تو کوفہ آپ کی وجہ سے چھوڑ کے آیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے اپنی نصرت کے لیے بلا لیں. کیسے آنا ہوا؟ مولا نے کہا کہ میں تو کامیاب ہوں، میں تو پیروز ہوں، فاتح ہوں. کامیاب لفظ فتح استعمال کیا، میں تو کامیاب ہوں، میں چاہتا ہوں تو بھی کامیاب ہو جا. مولا نے کہا میں تو کامیاب ہوں، میں چاہتا ہوں تو بھی کامیاب ہو جا، تو میں تجھے اپنی طرف بلانے آیا. کہ مولا میں اتنے بڑے نظام کے حکومت کے خلاف لڑ نہیں سکتا، اسی لیے تو کوفہ چھوڑا تھا. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ کہ لیکن کیونکہ آپ خود تشریف لائے ہیں تو میرے پاس ایک گھوڑا ہے، پورے کوفے میں کسی کے پاس ایسا گھوڑا نہیں ہوگا، بہت قیمتی گھوڑا ہے. جیسے آج کو کہے کہ میرے پاس بہت ہی اچھی گاڑی ہے، تو اس نے کہا مولا یہ گھوڑا میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، اور ایک میرے پاس تلوار ہے 1000 دینار کی ہے، کسی کے پاس ایسی تلوار نہیں ہوگی، یہ تلوار میں آپ کو دیتا ہوں. مولا نے کہا کہ اگر تیری تلوار چاہیے ہوتی یا تیرا گھوڑا چاہیے ہوتا تو میں تجھ سے کہہ دیتا کہ تلوار دے دے، گھوڑا دے دے. مجھے یہ دونوں چیزیں نہیں چاہیے، میں چاہتا تھا کہ تو بھی کامیاب ہو جاتا. میں اپنی خاطر تو آیا ہی نہیں ہوں، میں تیری خاطر تجھے بلانے آیا. یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، یہ بہت بڑا عبداللہ یا عبید اللہ ابن عمر جعفی، کوفے کے بہت بڑے قبیلے کا سردار. اس نے کہا نہیں میں آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا. مولا نے کہا پھر مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے. اب وہ کہتا کہ یہ کہا اور حسین ابن علی چل پڑے. کہ مولا کا چلنا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں فوراً پیچھے دوڑا تو دیکھا کہ حسین کچھ دور چلے، اس کے بعد پھر بہت آہستہ آہستہ چلنے لگے. جب میں نے غور سے دیکھا تو چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہیں. کہ بہت سے بچے ہیں، 3 4 برس 5 اور 6 برس، بہت کم سن بچے. کہ بہت سے بچے ہیں. کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ سارے بچے چل رہے ہیں اور حسین ان بچوں کی رفتار سے آرام سے چل رہے ہیں، اور اگر کوئی بچہ گر جاتا ہے تو فوراً اسے گود میں اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور انگلی پکڑ کے اس کو ساتھ چلاتے ہیں. کہ اس موقع پہ میری نگاہ ایک مرتبہ سید الشہداء کے چہرے پہ پڑی. کہ اس وقت جب میں نے دیکھا سید الشہداء کو، حسین ابن علی کو، تو چہرے پہ مجھے وہ کامیابی نظر آئی جس کی طرف انہوں نے مجھے دعوت دی تھی. کہ اس ایک لحظے میں
حسین نے مجھے وہ انکشاف کروایا جو مجھے کبھی نہیں ہو سکتا تھا. کہ مجھے مکاشفہ ہوا, میں نے دیکھا کہ ہاں یہ جو کہہ رہے تھے کامیابی تو یہی, ان کا وجود ہی کامیابی. زحمت کو تمام کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, وہ کہتا کہ میں نے دیکھا, میں بہت تیزی سے دوڑا چلا, اور اس کے بعد یہ کہتا کہ میں واپس اپنے خیمے میں آ گیا. کچھ عرصے بعد سننے میں آیا کہ ان کی شہادت ہو گئی. یہ کوفے واپس چلا گیا. کوفے میں سے سب کو بتایا کہ یہ ہوا, لیکن اب اس کا ذہنی توازن خراب ہونے لگا. یہ ایک اضطراب میں آ گیا, مسلسل پریشان ہونے لگا. کہا خود امام حسین علیہ السلام آئے, مجھے دعوت دی اور میں محروم رہا, میں نے قبول ہی نہیں کیا. کہا اگر میں چلا جاتا تو آج میں بھی کامیاب ہوتا. تاریخ کہتی ہے اس کے بعد یہ پھر مجنون ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا, اس کو کچھ ہوش نہیں رہتا تھا. پھر یہاں تک اس نے خودکشی کر لی, اس نے اپنے آپ کو فرات میں گرا دیا. بس ایک ہی بات سوچتا رہتا تھا, مجھے حسین ابن علی نے دعوت دی. پتہ نہیں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں. فتح کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اب جملے کو سنیے گا. میں نے کہا تھا تمہید ہے مصائب کے لیے. عزیزان گرامی, میں نے وعدہ کیا تھا کہ جناب صغریٰ کے مصائب کے چند جملے پیش کروں گا آپ کے سامنے. عزیزان گرامی, تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب دن گزر گئے نا, روز عاشور آیا, وہاں پہ ایک بیٹی بہت یاد کرتی تھی. الانوار النعمانیہ, سید نعمت اللہ جزائری داماد ہیں علامہ مجلسی کے, علامہ محمد باقر مجلسی کے داماد ہیں. ان کی کتاب ہے الانوار النعمانیہ. وہاں سے نور حسین ابن علی کے متعلق جو انہوں نے لکھا ہے, وہاں سے اس روایت کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, سید الشہداء کامیاب ہیں, اور انہوں نے کامیابی کا فلسفہ بدل دیا ہے, کامیابی کی ڈیفینیشن اور تعریف بدل دی ہے. لوگ جینے کو کامیابی سمجھتے ہیں. امام حسین نے کہا نہیں, مر کے کامیاب ہوں, میں شہادت کے بعد کامیاب ہوں. لوگ بیت المال کو حاصل کرنے میں, چیزیں حاصل کرنے میں کامیابی سمجھتے ہیں. مولا نے کہا میں سب کچھ لٹا کے کامیاب ہوں, سب کچھ دے کے کامیاب ہوں. عزیزان گرامی, روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب سید الشہداء کے جب ایک ایک کر کے سب اصحاب جانے لگے, میں ایک اصحاب سے متعلق جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, ذرا آخری مجالس ہیں, آج سفر بھی ختم ہو گیا. روایت کے الفاظ یہ ہیں, سب کی توجہ میرے ساتھ. عزیزان گرامی, روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب صبح عاشور ہوئی تو کچھ اصحاب آئے اور کہا کہ مولا ہم آپ پہ قربان ہونا چاہتے ہیں. سب سے جو ضعیف العمر ہیں وہ ہیں جناب سعید, 97 برس کے ہیں, 100 سے 3 کم. جب وہ آئے نا تو ان کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی, بھویں بڑی ہوئی تھی, بینائی کمزور تھی, اور ہاتھوں میں راشا تھا. کہ مولا اجازت ہے میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے جنگ کے لیے جاؤں؟ تو مولا نے کہا سعید آپ سے چلا تو جا نہیں رہا, آپ کیسے جنگ کیجئے گا؟ کہ مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا, میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میں شہادت سے محروم رہ جاؤں. کہ مولا مجھے اجازت دیجیے, میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. مولا نے کہا کہ سعید پھر جنگ کے لیے مت جانا, کیونکہ آپ لڑ نہیں پائیں گے. ابھی جب میں نماز پڑھوں گا نا تو آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا. تو جناب سعید نے کہا مولا میں بوڑھا نہیں ہوں. فوراً اپنی کمر پہ پٹکا باندھا, دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے. کہا مولا دیکھیں میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. جب کمر کو سیدھا کیا نا انہوں نے, پھر اس کے بعد ایک پٹی باندھی اپنی بھووں پہ, پھر دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے آگے بڑھے. کہا مولا, جیسے امام حسین نے کہا نا اللہ اکبر, یہ سامنے کھڑے ہو گئے. ادھر سے ایک تیر چلا ان کے سینے میں لگا, جوان بھی برداشت نہیں کر پائے گا, اور اتنے ضعیف العمر. جیسے سینے میں تیر لگا نا تو ان کے لب کانپنے لگے, ٹانگیں لرزنے لگیں. ضعیف العمر تھے, نگاہوں کو بلند کیا. کیوں؟ کیونکہ ہاتھوں کو بلند نہیں کرنا چاہتے تھے, ہاتھ کمر پہ تھے. نگاہوں کو بلند کر کے کہا پروردگارہ بس اتنی طاقت دے دے امام حسین کی نماز تمام ہو جائے. جملہ کہا, وہاں سے دوسرا تیر چلا ان کے دوسرے سینے کے حصے پہ لگا. کرتے کرتے ان کے پیٹ پہ تیر لگتے رہے, پورے جسم میں سامنے ان کے تیر لگتے رہے. 7 تیر 9 تیر لگے, کئی تیر لگ گئے. جب امام حسین نے کہا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جناب سعید ایک دم سے گرے. جیسے گرنے لگے نا, سید الشہداء آگے بڑھے, ان کی کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے, کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے سہارا دیا, ان کو زمین پہ لے کے آئے. کانپتے ہوئے لبوں سے جناب سعید نے ایک سوال کیا. کہا زہرا کے بیٹے
آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کہا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام حسین نے فوراً کہا کہ سعید میں راضی، میری ماں زہرا راضی، میرے بابا علی مرتضیٰ راضی، میرے جد رسول خدا راضی، میرا خدا راضی، میرا اللہ راضی۔ جناب سعید کانپتے ہوئے لبوں سے کہنے لگے، روتے ہوئے کہنے لگے، آنکھوں کے اندر آنسو بھرے ہوئے تھے، لب کانپ رہے تھے، کہا مولا معاف کر دیجئے گا، اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکا۔ ان کا دم نکل گیا۔ عزیزان گرامی کچھ وقت گزرا تھا، جناب حبیب اور جناب مسلم ابن اوسجہ دونوں ضعیف العمر تھے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ 90 برس سے زیادہ کے تھے۔ جنگ کی واپس جب گرے نا تو آواز دی امام حسین کو، امام حسین آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے نا تو دوبارہ جناب مسلم کے سر کو زانوں پہ رکھا، جناب حبیب آئے، کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا تمہارے بعد بہت دیر تک زندہ رہوں گا تو کہتا اگر کوئی وصیت ہے تو مجھے کر دو، لیکن اے مسلم میں بھی عنقریب آنے والا ہوں۔ جناب مسلم نے ایک جملہ کہا حبیب تم کہو نہ کہو میں ایک وصیت ضرور کروں گا۔ جناب حبیب نے کہا کیا وصیت ہے؟ فوراً جناب مسلم ابن اوسجہ نے اشارہ کیا امام حسین کی طرف، کہا حبیب اوصی کا بہذا، اے حبیب میں وصیت کرتا ہوں زہرا کے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑنا۔ عزیزان گرامی کتنی مظلومیت ہے سید الشہداء کی، کوشش کیجئے گا اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ عزیزان گرامی کتنے مظلوم ہیں، ایک ایک کر کے اصحاب مارے جا رہے ہیں، سب وصیت کر رہے ہیں۔ اب جناب حبیب سے رہا نہ گیا، کہ مسلم اس وصیت کی ضرورت نہیں تھی، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم زہرا کے بیٹے کو چھوڑ دیں؟ کہ ہم زہرا زادے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان گرامی ایک وقت آیا، جناب حر سب سے پہلے گئے تھے نا، جب جناب حر کا بیٹا علی بن حر گرا تھا نا تو اس نے آواز دی کہ بابا میری مدد کو آؤ۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حر بہت تیزی سے گھوڑے کو دوڑا کے پہنچے، کہ میرا بیٹا گر گیا۔ جیسے ہی حر پہنچے نا بہت تیزی سے تو دیکھا امام حسین پہلے سے موجود تھے۔ جب پہلے سے دیکھا امام حسین موجود ہیں، کہ مولا کیوں زحمت کیا آپ نے؟ یہ غلام کا بیٹا ہے، آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں۔ کہ حر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ، میں جانتا ہوں بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا، اس لیے حر میں پہنچ گیا ہوں۔ کہا مولا مجھے اٹھا لینے دیں لاشا کا، نہیں حر ہٹ جا، تیرے بیٹے کے لاشے کو میں اٹھاؤں گا۔ کہا مولا کیوں اٹھائیں گے؟ کہا کیونکہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جب ظہر کا وقت آیا کوئی امام حسین سے کہنے والا نہیں ہے مولا ہٹ جائیے، جوان بیٹے اور بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، علی اکبر کا لاشا مت اٹھائیں۔ بس بھئی روایت کے الفاظ ہیں، جب جناب علی اکبر کا آخری وقت تھا، کچھ دیر امام حسین بیٹھ کے لاشے پہ رو رہے تھے۔ جو روایت پیش کر رہا ہوں الانوار النعمانیہ سے، جس کے لیے میں نے پوری زحمت دی ہے، جناب صغرا کے مصائب کو ذہن میں لائیے گا، جس بہن کو بھائی سے بڑی محبت تھی۔ الانوار النعمانیہ میں ہے، سید نعمت اللہ جزائری، سید نعمت اللہ جزائری 4 جلدوں میں کتاب ہے، لکھا کہ اس موقع پہ ایک مرتبہ ایک آدمی مدینے سے کربلا پہنچا۔ اس نے پہنچنے کے بعد سوال کیا کہ حسین ابن علی کون ہے؟ کہا کیوں؟ کہا مجھے مدینے سے کسی بی بی نے خط دیا، میں خط لے کے آیا ہوں۔ کہا وہ جو سامنے لاشے پہ بیٹھا رو رہا ہے نا، اسی کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ آگے بڑھا، آنے کے بعد سوال کیا، کہا انت حسین ابن علی، کیا آپ حسین ابن علی ہیں؟ امام نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، ہاں میں حسین ابن علی ہوں۔ کہا لیکن جس بی بی نے مجھے خط دیا تھا اس بی بی نے کہا تھا میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں گے، دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے، بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا۔ کہ جب دیکھنا پہلے میرے بابا کو سلام کہنا کہ آپ کی بیٹی نے خط بھیجا ہے کہ میں قاصد صغرا ہوں، خط لے کے آیا ہوں۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، خط ہاتھ سے لیا، جناب علی اکبر کے سینے پہ رکھا، لاشا تڑپنے لگا۔ جب خون اس خط سے لگ گیا فوراً کہا اے قاصد یہ خط لے، فوراً چلا جا، ابھی کچھ ہی دیر میں آواز دوں گا حل من ناصر ینصرنا،
اگر تیرے کانوں تک آواز آئی تجھ پہ نصرت واجب ہوگی۔ کہ میرے نعرے کے بلند کرنے سے پہلے چلا جا۔ کہ خط کا جواب کیا ہے؟ آپ نے خط نہیں پڑھا۔ کہ خط کا جواب وہی ہے جو میں نے لکھ دیا ہے۔ کہ کیا لکھا؟ کہ میں نے خون کا وہ قطرہ علی اکبر کا اس خط پہ لگا دیا، میری بیٹی کو جواب مل جائے گا۔ بس ایک بات کہہ دینا، ہمارے انتظار میں نہ بیٹھے۔ بس بھئی چلا، میں نے تمام کر دیا، آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ قاصد چلا گیا۔ عزیزان گرامی، یہاں سے یہ قافلہ لٹ کے واپس پہنچا۔ بڑے بزرگ عالم دین کہتے ہیں جب یہ اسیروں کا قافلہ واپس پہنچا، ایک بی بی دونوں ہاتھوں میں عصا لے کے کھڑی تھی، ہاتھوں میں عصا تھا۔ دور سے جناب رباب کو آتے دیکھا۔ کہا اماں، جب آپ مدینے سے گئی تھی آپ کی گود میں میرا ایک بھائی تھا، اماں میرا بھیا کہاں ہے؟ اب سب بیویوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا کہ کون سمجھائے گا، کون بتائے گا، کون کون مارا گیا، کون واپس آیا۔ بس ایک مرتبہ ایک بی بی آگے بڑھی کہ سغرا کچھ نہ پوچھنا، جس بی بی کی گودی خالی دیکھو سمجھ لو گود اجڑ گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھئی آج ہی آپ کے ہاں ایک مومن کی تدفین ہوئی ہے۔ نماز وحشت کی درخواست کی گئی مرحوم قربان علی ولد رجب علی کے لیے۔ جب آپ لوگ جنازے میں گئے ہوں گے تو آپ نے ایسا تو نہیں دیکھا کہ ان کے وارثوں کو لوگوں نے تعزیانے مارے ہوں؟ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کسی کے جنازے میں اس کے بیٹوں کو تعزیانے مارے جائیں، گلے میں توق ڈال دیا جائے؟ میں عرض کروں آپ سے، جتنی مومنات گئی ہوں گی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، کیا کہا ہوگا؟ بچیوں آپ یتیم ہو گئی ہیں، پرسہ دینے آئے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وارث جو ہوں کسی میت کے ان کو تعزیانے مارے گئے ہوں؟ عزیزان گرامی، اب سوچیں امام سجاد پہ کیا بیتی ہوگی جب دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے چادریں لوٹی جا رہی ہیں، تبرکات لوٹے جا رہے تھے۔ عزیزان گرامی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ ایک مومنہ نے زوجہ خرم علی مریض ہیں، ان کے لیے صحت کے لیے کہا ہے۔ عزیزان گرامی سب ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آج کچھ مریضوں کا واسطہ دوں گا، اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لے کے آئیے گا۔ میں نے کہا تھا نا استجابت دعا کا وقت ہوتا ہے جب مجلس ختم ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، ایک سوال کروں آپ سے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ بیماروں کو بستروں سے نہیں گرایا جاتا۔ عزیزان گرامی شام غریبہ میں ایک بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا، اس کے بستر کو بھی لوٹ لیا گیا۔ پروردگارہ شام غریبہ کے اس عابد بیمار کا واسطہ، جتنے مومنین مومنات خصوصاً یہ مومنہ جن کا نام بتایا گیا ہے، پروردگارہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے ست و جلال کا، کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، پروردگارہ سب کے دعائیں مستجاب فرما۔ اس مہینے کو مومنین کے لیے بہتر قرار دے، حالات کو بہتر فرما، دنیا میں تمام مومنین کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، اسیران کربلا کا واسطہ، جتنے مومنین اسیر ہیں سب کو خبر دے رہائی کی، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ایک آخری واسطہ دوں گا، پروردگارہ تجھے زندان کی اس ننھی سی قبر کا واسطہ ہے۔ کبھی زندانوں میں بھی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ پروردگارہ واسطہ ہے اس بھائی کا جو ہاتھوں پہ بہن کا لاشا اٹھائے ہوئے تھے۔ کبھی زنجیروں میں بھی کوئی قبر میں اتارتا ہے، ہاتھوں میں زنجیریں، گلے میں طوق ہے، لاشا اٹھا رکھا ہے۔ 3 افراد جب غسل دے رہے تھے نا تو غسل چھوڑ کے رونے لگے ہیں۔ ایک تو امام باقر علیہ السلام تھے، جب امام سجاد کو غسل دے رہے تھے نا تو ایک مرتبہ جب کروٹ دی نا پشت پہ نشان دیکھے تو امام محمد باقر نے غسل چھوڑ دیا، بلند آواز سے چیخے مار کے رونے لگے۔
لوگوں نے پوچھا مولا کبھی اس طرح سے بھی غسل کے دوران رویا جاتا ہے؟ آپ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں. کہا ابھی تک میرے بابا کی پشت پہ نشان باقی تھے. امام باقر سے برداشت نہیں ہوئے جب بابا کے نشان دیکھے. ایک اور بیوی ہے جو روئی ہیں، جب جناب زینب کبریٰ کسی بچی کو غسل دے رہی تھی تو وہ فوراً سوال کیا، کہا بیٹا سجاد میں کرتا اتار دوں، کرتے سمیت غسل دے دوں؟ کہا پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، اتنی سی بچی اگر کرتا اتاریں گی نا زخموں سے خون جاری ہو جائے گا. پروردگارہ اس ننھے سے لاشے کا واسطہ، اولاد والے بیٹھے ہیں، میں سخت جملے نہیں پڑھوں گا، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے. پروردگارہ واسطہ اس لہدے کا جب امام سجاد کے ہاتھوں میں لاشا تھا. ایک مرتبہ قبر کے کنارے کھڑے تھے، کہو 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. جیسے امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کا لاشا اٹھا کے کہا تھا نا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیں، جیسے قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے نا میرے مولا نے لاشا دیا، کہا یا رسول خدا مجھے معاف کیجئے گا، یہ وہ زہرا نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی. یا رسول خدا ان کا پہلو شکستہ ہے، ان کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. پروردگارہ اس لہجے کا واسطہ جب امام سجاد نے آواز دی او میرے بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لو، میرا دل کہتا ہے ایک مرتبہ ہاتھ بلند ہوئے ہوں گے، کہا ہوگا سجاد لاشا دے دو. میرے مولا نے بھی یہی کہا ہوگا بابا آرام سے لینا. پروردگارہ اس لاشے کا واسطہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. نجف و کربلا کی، سامرہ کی، بلد کی، کاظمین کی، شام کے روضوں کی حفاظت فرما. جناب سکینہ کے، جناب رقیہ کے روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ آخری دعا کہہ رہا ہوں، بس بھی اپنی دعاؤں کو طلب کر لیجیے گا. پروردگارہ آخری ایک دعا پیش کرتا ہوں. پروردگارہ اس وقت دنیا میں حالات خراب ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے مہدی برحق کا. پروردگارہ ہم جانتے ہیں آج پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، پروردگارہ سب مؤمنین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی، زائرین کی حفاظت فرما. جتنے مؤمنین بے اولاد ہیں جناب زینب کی اجڑی گود کا واسطہ سب کو اولاد عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما. جتنے لوگوں نے ہم سے التماس دعا کہا ہے پروردگارہ ان سب کی دعائیں مستجاب فرما، کسی کی دعا رد نہ فرما. خصوصاً جتنے مومنین مومنات یہاں موجود ہیں مجلس کے اندر پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.